بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے وہ 3 کام جو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ان میں سے پہلا تب شروع ہوتا ہے جب تم باورچی خانے میں کھانا تیار کرتی ہو، آگ کی تپش کو صبر سے سہتی ہو اور شدید گرمی میں پسینہ بہاتی ہو، مگر تمہارے دل میں صرف یہ نیت ہوتی ہے کہ میرے گھر والے اطمینان سے سحری و افطار کریں، انہیں عبادت کے لیے طاقت ملے اور وہ آسانی پائیں، تو کیا تمہیں علم ہے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں کیا انعام دیتا ہے؟ یہی وہ پوشیدہ راز ہے جو آج کی اس گفتگو میں سامنے آنے والا ہے۔ تو کیا آپ اس حقیقت کو جاننا نہیں چاہیں گی؟ رمضان محض تاریخوں کا بدلنا نہیں، بلکہ یہ انسان کے اندر کی بیداری کا نام ہے، اور اس عمل میں عورت کا کردار کوئی معمولی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے جسے دنیا شاید پوری طرح نہ سمجھے، مگر آسمان والا خوب جانتا ہے۔ رمضان کی فضاؤں میں کچھ باتیں زبان سے نہیں کہی جاتی بلکہ صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ عورت کی زندگی ویسے تو ہمیشہ ذمہ داریوں میں بٹی ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں اس کے ہر پل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو چپ چاپ جیتی ہے، بغیر کسی دکھاوے کے فرض نبھاتی ہے اور بنا کسی ستائش کی تمنا کے سب کچھ برداشت کرتی ہے، رمضان اس کی ان تمام کوششوں کو ایک نیا مطلب دے دیتا ہے۔ اس کے ارادے مزید خالص، اس کے جذبات مزید گہرے اور اس کی نیتیں بالکل صاف ہو جاتی ہیں۔ بظاہر سب کچھ روزمرہ جیسا لگتا ہے، مگر حقیقت میں سب بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ عورت کو ایک ایسا نادر موقع فراہم کرتا ہے جو اسے پورے سال میسر نہیں آتا، یعنی اپنے خالق کے سامنے خود کو نئے روپ میں پیش کرنے کا موقع۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتی مگر قسمت کے پنے پر لکھ دی جاتی ہیں۔ کچھ کیفیات آنکھوں سے چھپی ہوتی ہیں مگر ان کی رسائی عرش الہی تک ہوتی ہے۔ عورت کے دل کا وہ چھپا ہوا جذبہ اور خاموش عہد رمضان میں ایک انوکھا رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور یہی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب ایک سادہ سی دکھنے والی عورت اللہ کی خاص رحمت کا مرکز بن جاتی ہے۔ عورت کا پہلا کام جو اللہ کو بے حد پیارا ہے، وہ دعا اور آنسوؤں کی طاقت کا شعوری استعمال ہے۔ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت عام دنوں جیسا نہیں ہوتا۔ اس مہینے میں کچھ مانگنا صرف ایک عرضی نہیں بلکہ بندگی کا اعتراف بن جاتا ہے۔ عورت کا دل پیدائشی طور پر نرم ہوتا ہے، اس میں ہمدردی جلد آتی ہے اور آنسو بھی جلد نکل آتے ہیں۔ یہی نرمی اس کی سب سے بڑی روحانی طاقت ہے۔ جب وہ سحری کے وقت تنہائی میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے یا افطار سے پہلے کے قیمتی لمحات میں خاموشی سے اپنے مالک کو پکارتی ہے، تو اس کی دعا
صرف جملے نہیں ہوتے بلکہ ایک ایسی فریاد ہوتی ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کے لیے مانگتی ہے تو اس کی باتوں میں تحفظ کی تڑپ ہوتی ہے۔ بیوی جب گھر کے سکون کی دعا کرتی ہے تو اس میں استحکام کی چاہ ہوتی ہے، اور بیٹی جب والدین کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اس کے لہجے میں شکر اور محبت کی مٹھاس ہوتی ہے۔ یہ مختلف رشتے دراصل دعا کے الگ الگ رنگ میں جو رمضان میں مزید نکھر جاتے ہیں۔ سچی نیت سے بہنے والا ایک آنسو کبھی زندگی بھر کی خطاؤں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور پکے یقین کے ساتھ کی گئی ایک دعا مقدر کا رخ بدل سکتی ہے۔ یاد رکھو کہ جب تم تنہائی میں اپنے آنسوؤں سے مسلح بھگوتی ہو تو عرش کے فرشتے تمہاری پکار پر آمین کہتے ہیں۔ تمہاری دعا صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہاری نسلوں کی آبیاری کرتی ہے۔ اس لیے اس قیمتی وقت کو غفلت میں نہ گزارو بلکہ اپنے رب سے وہ سب مانگ لو جو تم چاہتی ہو۔ دوسرا کام جو اللہ کو بے حد پسند ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر کی وہ محنتیں جن کی کوئی آواز نہیں ہوتی انہیں عبادت کا درجہ دے دینا۔ رمضان کے دنوں میں گھر کا انتظام چلانا صرف ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے۔ جب ایک عورت سحری بنانے کے لیے اپنی میٹھی نیند قربان کرتی ہے، افطار کے وقت ہر فرد کی پسند کا خیال رکھتی ہے، بچوں کو روزے کی قدر سکھاتی ہے، یا گھر والوں کی تھکن اور چڑچڑے پن کو صبر سے برداشت کرتی ہے، تو وہ صرف کام نہیں کر رہی ہوتی بلکہ ایک ایسا ماحول بنا رہی ہوتی ہے جہاں دوسروں کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے، اور یہی ماحول بنانا ایک عظیم نیکی ہے۔ اصل فرق کام میں نہیں بلکہ نیت میں ہوتا ہے۔ اگر وہ تھکن کے باوجود ایک مسکراہٹ دے جو کہ صدقہ ہے، اگر وہ شکوہ کرنے کے بجائے صبر کرے تو اس کے تمام روز مرہ کے کام ثواب میں بدل جاتے ہیں۔ باورچی خانے کی مشقت، وقت پر سب کو بیدار کرنا، سب کی آسانی کے لیے خود کو پیچھے رکھنا، یہ سب اس کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں بن جاتی ہیں جن کا وہ خود بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ تمہارے ہاتھوں کی برکت سے جب دسترخوان سجتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس گھر پر برستی ہیں۔ تمہارا ہر قدم جو تم کچن اور کمروں کے درمیان تھکن کی حالت میں اٹھاتی ہو وہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرا کام جو اللہ کو بے حد پسند ہے وہ پردے اور حیا میں رہ کر اپنی روحانیت کو قوی کرنا ہے۔ رمضان نفس کو پاک کرنے کا وقت ہے۔ جب عورت اس مہینے میں اپنی زبان کو مزید سنبھال لیتی ہے، فضول باتوں سے بچتی ہے اور دل کو حسد و برے گمان سے صاف رکھتی ہے، تو وہ اپنے اندر ایک پاکیزگی پیدا کرتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو کرنا، نظروں کو محفوظ رکھنا اور قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا اسی سفر کا حصہ ہے۔
جب وہ روزانہ کچھ وقت اللہ کے کلام کو دیتی ہے تو اس کا باطن بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ایک خاموش جہاد ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ حیا صرف لباس کا نام نہیں، بلکہ حیا تمہاری سوچ، تمہاری گفتگو اور تمہارے برتاؤ میں بھی جھلکنی چاہیے۔ جب تم رمضان کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آواز کو دھیما رکھتی ہو اور غصے کو پی جاتی ہو تو اللہ تمہارے چہرے پر وہ نور پیدا کرتا ہے جو دنیا کی کسی آرائش سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اے عورتوں، یاد رکھو کہ گھروں کی تقدیر صرف محنت سے نہیں بلکہ دعاؤں سے بدلتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو صرف کام کاج کے لیے نہ رکھو بلکہ انہیں مانگنے کا عادی بنا لو۔ دعا کو کسی ایک وقت تک محدود نہ کرو بلکہ اسے اپنا مستقل لباس بنا لو۔ جیسے تم دوپٹہ اوڑھتی ہو ویسے ہی دعا کو اپنے دن رات پر پھیلا دو۔ جب دعا تمہاری عادت بن جائے گی تو تم خود کو کبھی تنہا نہیں پاؤ گی۔ اپنے بچوں، شوہر، والدین اور پوری امت مسلمہ کے لیے دل کھول کر مانگو، کیونکہ جو اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ اس کے سامنے جھکے اور اپنی کمزوری مان کر اسی پر بھروسہ کرے۔ جب تم کھانا پکاتے ہوئے آگ کی گرمی سہتی ہو تو تمہارا ہر لمحہ نیکی بن جاتا ہے۔ بچوں کی اچھی پرورش اور انہیں حلال و حرام کا شعور دینا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب تمہیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنی نیتوں کو ہر لمحہ تازہ رکھو۔ تمہاری چھوٹی سی کوشش بھی اگر خلوص پر مبنی ہے تو اللہ کے میزان میں بہت وزنی ہوگی۔ اپنی عبادت میں خشوع پیدا کرو اور اپنے رب سے سچی محبت کا عہد کرو۔ یہ رمضان تمہاری زندگی میں تبدیلی کا وہ پیغام لائے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اپنے وجود کو خیر کا ذریعہ بناؤ اور اپنی دعاؤں میں امت کے ہر مظلوم کو یاد رکھو۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز باتیں اچھی لگیں اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ پیغام کسی کے دل پر اثر کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔